میری اولاد کو یہاں تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، سماج کو سدھارنا ہے، اگر سماج کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کرو۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کا ٹائم ہوا، ہم مسجد میں گئے، وضو بنا رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور کیا ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کا حکم دو۔ واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ 10 سال کے بچے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کے اوپر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کے جب بچے ہو جائیں، چاہے وہ لڑکے ہی لڑکے ہوں یا لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں، سب ایک بستر میں نہ سوئیں، ایک چادر میں نہ سوئیں، ان کی چادریں الگ الگ ہو جائیں، ان کے بستر الگ الگ ہو جائیں، ایک بستر میں سب نہ سوئیں۔ یہ حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے، سماج تب تک نہیں سدھر سکتا ہے جب تک یہ تڑپ اور یہ جذبہ اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی کہ مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحیم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس آدمی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اپنی محترمہ کو بھی اٹھاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، لیکن بیوی کو اٹھاتا ہے کہ چل تو بھی میرے ساتھ اٹھ کر کے تہجد پڑھ۔ گھومنے جاتے ہو، بیوی کو لے کے جاتے ہو، کسی کہیں سیر کرنے جاتے ہو، تفریح کرنے جاتے ہو، بیوی کو لے کر کے جاتے ہو، تہجد اکیلے پڑھو گے؟ نہیں، تہجد کے لیے اٹھو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے، نَزَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اپنے شوہر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے، چلو تم بھی اٹھو، تم بھی میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو۔ ایسی فیملی اگر بن جائے، ایسا پریوار اگر بن جائے جہاں شوہر نماز کے لیے اٹھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے، میرے بھائیوں، اس پریوار میں اور اس سماج میں برائیاں نہیں پنپیں گی۔ سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی ہوگی۔ Oh, hello everyone, and welcome back to Duroflex Sounds of Sleep, where we recreate the مگر ہم تو الٹا کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسی کی فکر ہے، ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر کون انگلی اٹھاتا ہے آج کے دور میں؟ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ۔ حنظلہ نام رکھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آپ کے گاؤں میں کسی کا نام حنظلہ ہے؟ بہت ریئر، شاید پورے گاؤں میں 1-2 لوگوں کا نام۔ جو اچھے نام ہیں، جو صحابہ کے نام ہیں، وہ نام ہم نہیں رکھتے، اور الٹے سیدھے نام، خاص طور سے بنگال میں، جھارکھنڈ میں، مجھے جب لوگ نام بتاتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اتنے الٹے سیدھے نام، اتنے غلط سلط نام ماں باپ نے رکھ دیے نام۔ بھائی نام جو ہوتا ہے نا، نام وہ انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نام سے پکارا جائے گا، تو نام تو کم سے کم ڈھنگ کا رکھو۔ یہ گڈو، پپو، ببلو، گولو، مولو ختم کرو، یہ سب نبی کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ بڑا پیارا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، بچہ پیدا ہو حنظلہ نام رکھ دو۔ حنظلہ بڑے پیارے صحابی اللہ کے رسول کے،
جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا اس قرآن کو لکھنے والے صحابی حضرت حنظلہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں. راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے. ابو بکر صدیق حال چال پوچھتے ہیں, خیر خیریت پوچھتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ اے حنظلہ کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے ابو بکر میں بہت پریشان ہوں, میں بہت ٹینشن میں ہوں. کہا بات کیا ہے, کیوں ٹینشن میں ہوں, کیوں پریشان ہوں؟ کہا اے ابو بکر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں, جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب تک ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ہمیں جنت یاد آتی ہے, ہمیں جہنم یاد آتی ہے. لیکن اے ابو بکر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں, اپنی بیویوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں, اپنے پریوار میں لگ جاتے ہیں, اے ابو بکر پھر دل میں جنت کا خیال نہیں آتا, پھر دل میں جہنم کا خیال نہیں آتا. تو اے ابو بکر مجھے ایسا لگتا ہے نافق حنظلہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں, کیونکہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے, اس کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, کبھی اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. اے ابو بکر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. اللہ حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی.